بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم میڈیکل سائنسز کے ایک بہت ہی اہم پروگرام فارمیسی پر بات کریں گے کہ فارمیسی بنیادی طور پہ ہے کیا چیز، فارمیسی میں کیا کام کیا جاتا ہے، کس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فارمیسی ایجوکیشن پاکستان میں کیا ہے اور اس میں ایڈمیشن کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ پھر آخر میں ہم اس بات پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ کن اسٹوڈنٹس کو فارمیسی جوائن کرنی چاہیے اور وہ کون سی کوالٹیز ہیں کہ جو اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ فارمیسی میں ایکسل کریں گے اور آپ کا فیوچر بھی بہت اچھا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فارمیسی کسے کہتے ہیں۔ فارمیسی بنیادی طور پہ میڈیسن یعنی ادویات کو بنانا، تیار کرنا اور پھر میڈیسن کو فیکٹری سے اینڈ یوزر تک پہنچانا۔ پھر میڈیسن تیسرا کام ان کا یہ ہے کہ میڈیسن کا درست استعمال یعنی اس کا ٹھیک یوزج جو ہے اس کو یقینی بنانا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بھی میڈیسن آپ تیار کی گئی ہیں اور استعمال میں آ رہی ہیں اس پہ ایک رپورٹ بنانا، فیڈ بیک تیار کرنا، ریکمنڈیشن تیار کرنا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میڈیسن کو تیار کرنا۔ میڈیسن کی تیاری میں کئی ایک چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فارمولہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی کمپنی لوکل فارمولہ تیار کر رہی ہے یا کوئی کمپنی جو ہے وہ باہر سے کسی کمپنی سے کوئی تیار فارمولہ لیتی ہے۔ ہر دو صورت میں یہاں پر ایک فارماسسٹ کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ R&D یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا فیز ہوتا ہے کہ اگر خود تیار کرنا ہے تو ایک بڑی براڈ بیس ایک ریسرچ کرنی پڑے گی۔ تو اس براڈ بیس ریسرچ کے بعد ایک فارمولہ تیار ہوگا اور اس کے سارے جو بھی سائیڈ ایفیکٹس، آفٹر ایفیکٹس سب چیزیں چیک کرنے کے بعد وہ تیار ہوگا۔ اور اگر آپ باہر سے لے رہے ہیں تو تب بھی آپ کو لوکل انوائرمنٹ کے مطابق آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فارمولہ یہاں پہ مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن کرنا یعنی اس کو یعنی کمپنی کے اندر، مل میں، انڈسٹری میں اس کو تیار کرنا۔ یہ جو چیز ہے یہ اس پہ بھی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکنیشینز کے حوالے کیا جا سکتا ہو، اس کے اوپر بھی فارماسسٹ ہی بیٹھے گا اور وہ اس بات کو انشور کرے گا کہ جو فارمولہ تھا ایگزیکٹلی اس کے مطابق وہ میڈیسن تیار کی گئی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی چینج یا کوئی پرابلم یا کوئی چیز ایسی نہیں آئی۔ تیسرا کام یہاں پہ ہوتا ہے کوالٹی کنٹرول کا، یعنی کہ فارمولہ کے مطابق اور کسی بھی میڈیسن کو تیار کرنے کے لیے جو SOPs سیٹ کیے گئے ہوتے ہیں یعنی اسٹینڈرڈز جو بنائے گئے ہیں اس کے مطابق وہ چیز تیار ہو۔ اس کے بعد ایک چوتھی کام اس میں یہ آتا ہے کہ اس جو بھی میڈیسن تیار ہوں اس کو ایک مناسب اور ریکوائرڈ ٹیمپریچر کے مطابق اس کو سٹور کیا جائے اور اس کے بعد اس کی ڈسپیچنگ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ پہلی چیز تھی جس کا میں نے ذکر کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو انڈسٹری سے لے کے اینڈ یوزر تک پہنچانا۔ اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں میڈیکل سٹورز بھی ہیں، ہول سیلر بھی ہیں اور باقی جتنا بھی یہ نیٹ ورک ہے اس سارے نیٹ ورک کو وہاں پھیلانے کے اندر بھی ایک فارماسسٹ کی ایک حد تک انوالومنٹ موجود ہوتی ہے۔ تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز پھر یہ آتی ہے کہ جو میڈیسن آپ نے وہاں پہ انڈسٹری میں تیار کی اب اس کا استعمال ہوگا۔ اب اس کے مطابق سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کو وہ میڈیسن بتائی جائے گی کہ یہ میڈیسن ہے، اگر اس طرح کی سمٹمز ہوں تو پھر اسے دیجیے گا۔ فار ایگزامپل اگر بخار ہے تو بخار کی کئی سمٹمز ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ گلا خراب ہے، کوئی دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی سردی لگی ہے تو اس وجہ سے بخار ہوا ہے۔ اب یہ دو ڈیفرنٹ سمٹمز ہو گئی ہیں تو یہ چیز فارماسسٹ آ کے ڈاکٹر کو بتائے گا کہ یہ میڈیسن یہ ہے کہ اگر گلا خراب ہونے کی بنیاد پر بخار ہوا ہے تو یہ میڈیسن ہوگی، اور اگر یہ سردی لگنے کی وجہ سے بخار ہوا ہے تو اس کے لیے پھر یہ میڈیسن ہوگی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ڈاکٹرز کو بتانا، پھر اس کے بعد اس کی کوانٹٹی یعنی اس کی مقدار کا بتانا کہ یہ ایک ٹیبلٹ دی جائے گی اور تھرائس اے ڈے استعمال ہوگی، ٹوائس اے ڈے استعمال ہوگی، یعنی صبح دوپہر شام یا صبح شام ایک گولی یا 2 3 4 جو بھی اس کی مقدار فکس کی گئی ہے وہ چیز اس کے مطابق بتائی جائے گی۔ بچوں کے لیے سیرپ ہوگا تو 1 چمچ یا 2 چمچ، یہ سارا کام فارماسسٹ ہی کی گائیڈنس میں ڈاکٹر تک پہنچایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق میڈیسن استعمال کی جائے تاکہ وہ اس کے اثرات بہترین ہوں، وہ اس کی ایفیکٹونیس جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو یہ چیز بھی فارماسسٹ ہی کا کام ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو بتائے اور اس کو سمجھائے اس کا، پھر یہ کہ اس کو انشور کرے کہ کیا یہ جو میڈیسن ہے وہ اس کا استعمال ہاسپٹلس کے اندر ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہو رہا۔ وارڈز کے اندر جا کر وزٹ کر کے، کلینک کا وزٹ کر کے، ڈاکٹر
ڈاکٹرز کے پاس وزٹ کر کے ان سے پوچھنا، ان سے بات کرنا ان چیزوں کو۔ پھر ایک اور یہاں پر ایک کام یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سے قوانین بنا رکھے ہیں اور اس میں بہت سی میڈیسن جو ہیں وہ بین ہیں، بہت سی میڈیسن رجسٹرڈ ہیں۔ تو یہ کہ اس بات کو انشور کرنا کہ جو رجسٹرڈ میڈیسن ہے وہی استعمال کی جا رہی ہیں، کوئی ایسی میڈیسن جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی، تو یہ سارا کام جو ہے ایک فارماسسٹ ہی اس کام کو کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھا کام جس کا میں نے ذکر کیا تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس پہ فیڈ بیک تیار کرتا ہے، ریکمنڈیشن تیار کرتا ہے، ہر میڈیسن کو چیک کرتا ہے کہ اس کی ایفیکٹیونیس کیسی رہی، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا آئے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا آئے، اس کے مطابق وہ ریکمنڈیشن تیار کر کے واپس کمپنی کو بھیجے گا۔ یہ ہے وہ ایک فارماسسٹ کا کام۔ اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک دوسری ویڈیو کے اندر کہ جس میں فارمیسی کے اسکوپ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، وہاں ڈیٹیل سے میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ کون فارماسسٹ کون سا کام کرے گا، کون سا کام کرے گا۔ تو لہٰذا یہ کہ ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کام فارماسسٹ کے ہوتے ہیں اور یہ فارماسسٹ کو۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں 2003 سے پہلے بی فارم ہوتا تھا، بی فارمیسی ہوتا تھا پروگرام، وہ 3 ایئر یا 4 ایئر پروگرام تھا۔ اس کے بعد 2003 میں ایک میجر چینج آیا اور فارم ڈی کے نام سے یعنی ڈاکٹر آف فارمیسی کے نام سے 5 سالہ پروگرام ایک انٹروڈیوس کروایا گیا اور اس کے اندر میجر چینجز لائی گئیں اور اس میں کلینیکل سائڈ سے سبجیکٹس اور کریکولم جو ہے اس کو زیادہ بہتر کیا گیا تاکہ انڈسٹری اور کلینک دونوں چیزیں وہ سٹرونگ ہو سکیں اور بہتر ہو، تاکہ جو فارماسسٹ وہاں سے پڑھ کر نکلیں وہ انڈسٹری میں، کلینکس میں اور ہاسپٹلز کے اندر بہتر انداز سے وہاں پہ سرو کر سکیں۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 83 انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ فارم ڈی آفر کر رہے ہیں۔ اس میں پبلک سیکٹر بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ہیں۔ اس کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ 60% مارکس کا ہونا ہے، اس کے اندر آپ کو پری میڈیکل کا پڑھا ہونا ضروری ہے، بایولوجی، کیمسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ فزکس کا بھی پڑھا ہونا چاہیے۔ اور اس میں آپ کی جو بایولوجی اور کیمسٹری جو ہے یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہونا امپورٹنٹ ہے، اور یہ جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگی اتنا ہی یہ اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ اور اس کے مطابق ایک بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر میرٹ کی ہم بات کریں تو پاکستان میں میڈیکل یعنی MBBS اور BDS کے فوراً بعد اسی کا میرٹ آتا ہے۔ میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی کا بتاتا ہوں۔ 2019 میں پنجاب یونیورسٹی میں مارننگ کا یعنی اوپن میرٹ جو تھا وہ 92% تھا، اور ایوننگ میں جسے ہم سیلف فائنانس بھی کہتے ہیں اس کا میرٹ 91% تھا۔ بالکل اسی طرح پاکستان کی تمام بڑی یونیورسٹیز کے اندر یا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر جو فارمیسی کا میرٹ ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں بھی میرٹ کی پوزیشن خاصی ہائی رہتی ہے اور اس لحاظ سے بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے اور اچھی ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فارمیسی جو گریجویٹس ہیں اس میں ان امپلائمنٹ ریشو بہت تھوڑی ہے اور اس میں بہت ہی نامنل سا کوئی نمبر آتا ہے کہ جو ان امپلائمنٹ ہے، اور اس میں بھی بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا بعد میں انٹرسٹ چینج ہو جاتا ہے یا بنیادی طور پہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن وہ ایک ڈگری کے نام کی وجہ سے وہاں آتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں فارمیسی کا پاکستان میں MS MPhil لیول پر بھی اور اس کے علاوہ PhD لیول پر بھی بہترین ایجوکیشن موجود ہے اور ریلیٹیولی کمپیریٹیو سستی بھی ہے، یعنی دنیا کے دوسرے ممالک سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو پاکستان میں فارمیسی ایجوکیشن بہت سستی ہے اور اس میں 6 بڑی جو اسپیشلائزیشنز ہیں وہ موجود ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ اس میں فارماکولوجی ہے، فارماسیوٹکس ہے، فارما کیمسٹری ہے، اس میں فارماکوگنوزی ہے، اس میں فارما مائکرو بایولوجی ہے، اس میں فارما مینجمنٹ ہے، تو یہ سارے میں بڑی اسپیشلائزیشن موجود ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوالٹیز کے حوالے سے کہ وہ کون سے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں یا کن کوالٹیز کے مالک اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ اس فارمیسی کو لیں تو آگے بڑھیں گے اور ایکسل کریں گے۔ ان کے اندر 7 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ آدم بیزار نہ ہوں، لوگوں کے ساتھ کھلے دل سے، فرینڈلی، بڑے مزے سے، بڑے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہوں اور کھلا ان کے گھل مل کے رہنے والے ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اندر ریسرچ کی کوالٹی موجود ہو، وہ چیزوں کو ریسرچ کرنے کا اسٹیمنا ان کے اندر موجود
موجود ہونا چاہیے، چیزوں کو ڈیپلی دیکھ سکیں، اس کا انالیسس کر سکیں، اس کو چیک کر سکیں۔ تیسری کوالٹی ان کے اندر یہ ہے کہ وہ خود اپنے اون پر کوئی ڈیسیجن کر سکیں، وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ کر سکیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا یہ رزلٹ ہے اور اس کا یہ رزلٹ ہے۔ چوتھی ان کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسند کرتے ہوں۔ مثلا بہت سے لوگ ہیں کہ وہ چیزوں کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا آپ ریسرچ کر کے لے آئیں، آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر لیں، آپ لیب میں جا کے دیکھ کر آئیں اور بتائیں۔ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سینئر لیول پہ بھی جا کے مزاج کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو ایکسپیریمنٹ کو اپنے ہاتھ سے کرنے کو پسند کرتا ہو اور اسے شوق ہو کہ اپنے ہاتھ سے میں اس کام کو کروں۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ایک پانچویں کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کریج ہونی چاہیے، کوئی سٹیپ لینے کی، کوئی ڈیسیجن کرنے کی، کوئی آگے بڑھنے کی، یا کوئی رسک لینے کی، کوئی اس طرح کی اس کے اندر ایک کریج بھی موجود ہونی چاہیے۔ اور چھٹی کوالٹی اس کے اندر پھر یہ ہونی چاہیے کہ وہ سچویشن کو دیکھ کر اس کو سمیل کر سکتا ہو، کوئی صورتحال دیکھ کر، کوئی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو سمیل کر کے وہاں سے وہ چیز کو سمجھ سکتا ہو کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور آخری ساتویں چیز یہ کہ ایگزیکٹ ایکوریسی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ مثلا ایسا اسٹوڈنٹ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا بہت فرق بھی ہے تو خیر ہے، چل جائے گا کام۔ نہیں، یہاں کام نہیں چلتا، یہاں لوگوں کی جانوں کے ساتھ، لوگوں کی صحت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے مزاج میں یہ ہو کہ بالکل ایکوریسی ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ 7 کوالٹی آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کے بعد پھر آپ کے پاس پاکستان میں بہت اچھی فیسلٹیز موجود ہیں، آپ کو فارمیسی کے کام کا سارا اندازہ ہوا، تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پھر آپ جائیے اور ضرور جائیے اور فارمیسی کو جوائن کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔